انسانی تاریخ کے ابتدائی صدیوں میں جب زمین پر آدم کی اولاد پھیل چکی تھی، تہذیب اپنی ابتدائی مراحل میں تھی اور انسان نے ابھی قلم، کپڑے، صنعت اور حساب نہیں سیکھا تھا، تب ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی جو سادگی، صداقت اور علم کی روشنی ساتھ لائی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے تھے، دنیا کی طرف مائل ہونے لگے تھے اور باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں وہ نبی مبعوث ہوئے جنہیں بعد میں ادریس کے نام سے یاد کیا گیا۔ ان کا اصل نام اخنوک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے چند پشت بعد پیدا ہوئے۔ ان کی ذات میں وہ حکمت اور علم جمع تھا جو صدیوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتا۔ ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا آغاز کیا، لوگوں کو ستاروں کی چال سے وقت کا حساب سکھایا، سلائی کا ہنر دیا اور معاشرتی نظام کو علم اور حکمت پر قائم کرنے کی بنیاد رکھی۔ ان کی مجلس علم کی روشنی سے منور رہتی اور وہ روز ایک نئی نصیحت، ایک نیا عمل اور ایک نیا سبق اپنی قوم کو دیتے۔ ان کی گفتگو نرمی، وقار اور سچائی سے بھرپور ہوتی اور وہ خود بہت عبادت گزار، خاموش طبع اور صبر کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، آخرت کا یقین دلایا اور دنیا کی حقیقت سمجھائی، مگر انسانوں کی فطرت میں ہمیشہ سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو سچائی سے منہ موڑتا ہے۔ ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، کچھ نے ان کی بات مانی، کچھ نے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ادریس علیہ السلام کا رشتہ آسمانی مخلوق سے بڑھتا گیا۔ وہ فرشتوں سے ملتے، ان سے سیکھتے اور آسمانی نظام کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کی روحانی ترقی اس قدر بلند ہوئی کہ ایک دن انہیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ روایت یہ ہے کہ وہ ایک خاص سفر پر روانہ ہوئے، ایک فرشتہ ساتھ تھا۔ آسمان کے ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا گیا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان تک جا پہنچے۔ یہاں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، وہیں ان کی روح قبض کی گئی اور وہ بلند مقام جو اللہ کی طرف سے وعدہ تھا عطا کر دیا گیا۔ وہ دنیا میں نہیں لوٹے، صدیاں گزر گئی، مگر ان کی سیرت، ان کا علم، ان کی زبان کی نرمی، ان کا وقار، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ان چند عظیم ہستیوں میں شامل ہوئے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور انہیں نیکوکاروں کی فہرست میں بلند مقام دیا۔ ان کے بعد دنیا نے کئی نبی دیکھے، کئی علم کے چراغ بجھتے اور جلتے دیکھے، مگر ادریس علیہ السلام کا مقام ایک بلند مقام تھا۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ یہ واقعہ تفصیل سے اور مکمل مدلل واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم۔